بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، سبجیکٹ فزکس کا کلاس 10 کے پیج نمبر 37، 38، 39 اور 40 کا پیج آج ہم اسٹڈی کریں گے لیکچر نمبر 10 کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The topic is speed of sound waves. Speed of sound waves means the distance covered by sound wave per unit time through which it propagates. یعنی speed of sound کا مطلب یہ ہوگا کہ sounds waves کی وہ ڈسٹنس جو پر یونٹ ٹائم کور کرتا ہے کسی میڈیم کے اندر۔ تو the speed of sound کا مطلب کیا ہوگا؟ the distance covered by sound waves per unit time۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں یہ مختلف میٹیریل میڈیم کے اندر پروپیگیٹ کرتی ہیں ایک خاص ویو لینتھ اور فریکوینسی کے ساتھ۔ اگر ہم ایئر کی بات کریں تو 20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر پر اسپیڈ آف ساؤنڈ وہ 343 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہیں، لیکن ساؤنڈ جو ہیں ساؤنڈ ویوز وہ کسی بھی میٹیریل میڈیم کے اندر جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، چاہے وہ سالڈ ہو، لیکوڈ ہو، گیس ہو، اور جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہیں وہ اس میٹیریل میڈیم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں جس کے اندر وہ پروپیگیٹ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا میٹیریل ڈینسر ہوگا اسپیڈ آف ساؤنڈ فاسٹر ہوگی، اور جتنا میڈیم ریئرر ہوگا اتنا اسپیڈ آف ساؤنڈ سلوور ہوگی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں یہ جو ہے وہ کسی باڑ کے ساتھ جو ہے وہ کان لگا کر سنتے ہیں، دوسرا ادھر ٹک ٹک کرتا ہے، دوسرا بچہ جو ہے وہ دور سے اس کو فوراً سن لیتا ہے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے جو ہیں وہ خالی کپ جو ہوتے ہیں وہاں پر اس کے درمیان میں ایک تار ڈال دیتے ہیں اور دور کھڑا ہو جاتے ہیں، ایک لڑکا اور دوسرا لڑکا دور کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بات کرتا ہے دوسرا اس کان لگا کر سنتا ہے۔ تو اگر وہ آرام آرام سے بھی بات کرتا ہے تو اس تار کے ذریعے سے وہ ساؤنڈ فوراً جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں کان میں، اور اگر وہ ہوا میں آواز دیتے اسی لاؤڈنس کے ساتھ تو مشکل ہے یا شاید نہ بھی سنیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس میٹیریل میڈیم کے اندر ساؤنڈ آسانی سے پروپیگیٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو سوئمر ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر کسی موٹر بوٹ کا آنا آسانی سے سن لیتے ہیں۔ تو اس ایگزامپل سے پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ جو ہیں یہ میٹیریل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، مختلف میٹیریل کے اندر اسپیڈ آف ساؤنڈ مختلف ہوتی ہیں۔ یہ اسپیڈ ایئر کے اندر کم اور سالڈ کے اندر زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرج چمک کے دوران جو بادل کے اندر گرج چمک پیدا ہوتا ہے تو یہ گرج اور چمک بیک وقت پیدا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ہم چمک دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد گرج ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی دور جگہ پر کوئی فائر کریکر کوئی پٹاخہ وہ پاڑتا ہے ڈس کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی آپ کو پہلے نظر آ جاتی ہے، جبکہ اس کی جو آواز ہوتی ہیں اس پٹاخے کی آواز وہ بعد میں سنائی دیتی ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کی سپیڈ وہ لائٹ کے مقابلے بہت زیادہ سلو ہو رہے ہیں، یا لائٹ کی سپیڈ ساؤنڈ کے مقابلے بہت فاسٹر ہیں۔ تو اگر ہم معلوم کرنا چاہیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہے تو ہم فارمولہ یوز کر سکتے ہیں کہ سپیڈ آف ساؤنڈ از ایکول ٹو ڈسٹینس ڈیوائڈ بائی ٹائم، یعنی V از ایکول ٹو S ڈیوائڈ بائی ٹیم۔ تو یہاں پر آپ کے پاس ٹیبل نمبر 11.3 ہیں جس میں مختلف اشیاء کی جو ہیں مختلف اشیاء میں جو ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ مختلف دیا ہوا ہے۔ 0 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر سالڈ میں ایلومینیم، گلاس، اسٹیل، میپل ووڈ، بون، پائن ووڈ وغیرہ، یہ سالڈ اسی طرح برین۔ تو اس میں سپیڈ آف ساؤنڈ 5104 سے لے کر 1530 تک یہ سپیڈ ہیں۔ پھر لیکوڈ میں دیکھیں تو لیکوڈ 1 جو ہے وہ جو فاسٹسٹ سپیڈ ہے وہ فریش واٹر کے اندر 1493 ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ پر، اور جبکہ سلویسٹ سپیڈ کسی لیکوڈ میں وہ الکوہل ہیں جو کہ 1241 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الکوہل جو ہیں یہ فریش واٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ ریئرر ہیں، یا فریش واٹر الکوہل کے مقابلے میں ڈینسر ہیں۔ اسی طرح
گیس میں جو ہیں ہائیڈروجن میں اس کی سپیڈ جو ہیں 1270 اور اس طرح جتنا آپ نیچے آتے جائیں گے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ میں اس کی سپیڈ 258 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہیں, جبکہ ایئر کے اندر یہ سپیڈ 332 میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہیں. تو یہ مختلف سپیڈ ہیں. یہاں پر ایک ایگزامپل بھی دیا ہے کہ اگر وہ ایک بندہ جو ہے 1.5 کلومیٹر کسی کینن سے دور کھڑا ہو اور اس نے اپنے ہاتھ میں اسٹاپ واچ لیا ہو, تو جو ہی کینن کا جو فلیش اس نے دیکھا تو اسٹاپ واچ آن کر دیا, جو ہی کینن کا جو ساؤنڈ تھنڈر ساؤنڈ ہے وہ اس نے سنا تو اس نے اسٹاپ واچ کو آف کر دیا اور دیکھا تو ٹائم 4.4 سیکنڈ گزر گئے تھے. اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس سپیڈ ساؤنڈ کی سپیڈ کیا ہوگی. تو چونکہ وہ کینن سے کسی توپ سے 1.5 کلومیٹر دور کھڑا ہے تو 1500 میٹر اس کی جو ہے وہ ڈسٹنس ہوگی اور ٹائم 4.4 سیکنڈ ہے. تو اگر ہم سپیڈ آف ساؤنڈ معلوم کرنا چاہیں تو V = S/T. تو ویلیوز پٹ کرنے سے 1500 میٹر ڈیوائڈ بائی 4.4 کیلکولیٹر لے کر اس کے معلوم کریں تو یہ 341 میٹر پر سیکنڈ اس کی سپیڈ آئے گی. اگر اس کو آپ کلو میٹر پر آور میں معلوم کرنا چاہیں تو کنورٹ کر کے 1228 کلو میٹر پر آور آ سکتا ہے. تو یہ سپیڈ آف ساؤنڈ کے اوپر ایک ایگزامپل تھا. اسائنمنٹ آپ خود کر سکتے ہیں. یہاں پر بھی آپ کو سپیڈ دیا ہے اور ٹائم دیا ہے, آپ نے جو ہے ڈسٹنس معلوم کرنا ہے. پھر اگلا جو سیگمنٹ ہے 11.4.1 یعنی یہ سپیڈ آف ساؤنڈ ہی کا ایک سب ٹاپک ہے جو بتا رہا ہے کہ ایئر کے اندر سپیڈ آف ساؤنڈ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں. تو دا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈینسٹی کے اوپر اور اس کے ساتھ جو ہے ٹمپریچر کے اوپر. تو جتنا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے پارٹیکلز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے. تو 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر جب کہ پریشر 101 کلو پاسکل ہو یعنی 1 ایٹماسفیئر پریشر, تو اس وقت اسپیڈ آف ساؤنڈ 331 ہوگی. جتنا ٹمپریچر زیادہ ہوگا اتنا اس کی اسپیڈ بھی زیادہ ہوتی چلی جائے گی. تو ہر 1 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جناب اسپیڈ آف ساؤنڈ میں 0.6 میٹر پر سیکنڈ کا اضافہ ہوگا. تو اس لحاظ سے اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر رسپیکٹ ٹو ٹمپریچر اس کا فارمولا ہے V = 331 + 0.6 T. یہاں T سے مراد ٹمپریچر ہوگا اور V سے مراد اسپیڈ آف ساؤنڈ ان دیٹ ٹمپریچر. تو T ٹمپریچر ان سینٹی گریڈ unless stated otherwise we will assume in this chapter T = 20 ڈگری سینٹی گریڈ, جس میں ہمارے پاس جو اسپیڈ آف ساؤنڈ ہوگی وہ 343 ہوگی. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نارمل کیس میں دیکھیں تو ٹمپریچر کو ہم 20 ڈگری سینٹی گریڈ ہی لیں گے اور 20 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر ٹمپریچر جو ہیں 20 ڈگری سینٹیگریڈ پر اسپیڈ آف ساؤنڈ 343 میٹر پر سیکنڈ ہوگی. اور اگر کوئی ٹمپریچر دیا ہے تو وہاں پر اسپیڈ آف ساؤنڈ اس کے مطابق بنے گی. تو اگر ہم وہ جنرل ایکویشن یعنی ویو ایکویشن لے لیں تو V = F λ. تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر اسپیڈ کو ہم کانسٹنٹ لیں گے تو جتنا جو ہے V اور F یہ ایک دوسرے کے چونکہ ریسپروکل ہوتے ہیں تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ جتنا ویو لینتھ زیادہ ہوگا اسپیڈ اور فریکوینسی اس کی کم ہوگی, اور اگر ویو لینتھ کم ہوگا فریکوینسی زیادہ ہوگی, لیکن اس کا پروڈکٹ ہمیشہ وہ اسپیڈ آف ساؤنڈ کے برابر ہی آئے گا. تو اٹ شوڈ بی نوٹڈ دیٹ wide range of frequency observed in sound and the speed of sound is the same for all frequencies. یعنی ہر فریکوینسی کے اوپر اسپیڈ آف ساؤنڈ وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ جب فریکوینسی بڑھتی ہے تو ویو لینتھ کم ہو جاتا ہے. تو یہ تھا ہمارا اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر کا ٹاپک. اس کے اوپر ایک ایگزامپل ہے, اس کو بھی آپ ذرا سمجھیں کہ کہتے ہیں کہ what is the wavelength of sound in dry air if its frequency is 590 Hz on a hot day with temperature 40 ڈگری سینٹی گریڈ. تو 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ہیں اور 590 ہرٹ اس کی فریکوینسی ہے. تو وہاں پر ہم نے ویو لینتھ لیمڈا معلوم کرنا ہے.
تو سب سے پہلے ہم وی معلوم کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس جو فارمولہ ہیں تو یہاں پر گیون میں دیکھیں ٹمپریچر ہے 40 ڈگری سینٹی گریڈ, فریکوینسی ہے 590 ہرٹز اور ریکوائرڈ ہیں ویو لینتھ. تو ویو لینتھ تو تب ہم معلوم کریں گے جب ہمارے پاس اسپیڈ معلوم ہوگی. تو اسپیڈ کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس فارمولہ ہے V = 331 + 0.6T. تو یہاں پر آپ ویلیوز پٹ کریں گے, یعنی ٹمپریچر کی جگہ 40 پٹ کریں, 0.6 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں اور 331 کے ساتھ پلس کریں, تو اس سے آئے گا 335 میٹر پر سیکنڈ. دس از دا اسپیڈ. اب ویو ایکویشن کو یوز کریں گے تو V = F لیمڈا. یہاں پر لیمڈا جو کس کے برابر ہوگا, V/F, یعنی بوتھ سائڈ F کو ڈیوائڈ کریں گے تو لیمڈا = V/F. اب V کی ویلیو وہیں لے کے 355 ڈیوائڈ بائی فریکوینسی کی ویلیو ہے 390 اور اس سے جو آنسر آئے گا لیمڈا کی ویلیو 0.6 میٹر. تو یہ ہیں ویو لینتھ آف دا ساؤنڈ ویو. یہاں پر ایک اسائنمنٹ ہے, اس اسائنمنٹ کو آپ خود کریں کہ واٹ از دا فریکوینسی آف دا ساؤنڈ ود ویو لینتھ 0.25 میٹر ان ایئر اور ٹمپریچر ہے 32. تو آپ پہلے اسپیڈ معلوم کریں گے, پھر اسپیڈ کی مدد سے ہم فریکوینسی معلوم کریں گے کہ F = V/λ اور لیمڈا کی ویلیو ہے 0.25. تو امید ہے آپ کا آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا.